ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، معروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو کچھ 11 جماعتی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جنوری میں سلیکٹڈ جا رہا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ حکومت جنوری میں بالکل نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حکومت تو جنوری میں نہیں جائے گی، بلکہ یہ سارے کے سارے اندر جا رہے ہیں۔ عمران خان بالکل نہیں جائے گا، ابھی عمران خان کے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ امریکہ میں جو نئی حکومت آ رہی ہے، ٹرمپ اس معاملے پر گھٹنے ٹیکنے والا ہے اور وہ خود ہی خاموشی سے اقتدار جو بائیڈن کے حوالے کر دے گا۔ اب جو ٹیم جو بائیڈن نے تشکیل دی ہے وہ بہت بہترین ٹیم ہے، یعنی اس نے ایسے لوگ اپنی ٹیم میں لیے ہیں جو انتہائی زیرک اور تجربہ کار ہیں، سمجھدار ہیں، اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ بیوروکریسی کو بھی جانتے ہیں اور فوج کے ساتھ بھی معاملات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ جو گروپ جو بائیڈن لے کر آ رہا ہے وہ کوئی چھوٹا سا گروپ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے معاملات کس کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی اس وقت امریکہ کے معاملات سب سے زیادہ خطے میں چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چائنا وہ ملک ہے جو کہ بھوٹان، لداخ، نیپال وغیرہ تک آ چکا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ چائنا بھارت کی شاہرگ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ بھوٹان، لداخ اور نیپال، یہ جو 3 علاقے ہیں، یہ چائنا نے پوری طرح اپنے پنجوں میں جکڑ لیے ہیں، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی تقریباً چائنا کے انڈر بس جانے ہی والے ہیں۔ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ بھارت کے اندر بہت بڑی تحریک شروع ہونے والی ہے، بھارتی فوج میں بغاوت شروع ہو سکتی ہے، سکھ بھی بغاوت کرنے والے ہیں، اور نافرمانی کی تحریک بھارت میں شروع ہونے والی ہے۔ پیر صاحب نے پیشن گوئی کی کہ مجھے نظر آتا ہے کہ چائنا بھارت کی بہت ساری فوج کو پکڑ لے گا، یعنی قیدی بنا لے گا، بھارت کی شاہرگ پر بیٹھے گا اور شاہرگ پر قبضہ کرے گا اور بھارت کو پوری طرح سے بے بس کر کے رکھ دے گا۔ بھارت جو پاکستان میں معاملات خراب کر رہا ہے، اس سے پاکستان نے ہار نہیں کھانی اور پاکستان بالکل ہار نہیں کھائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 27 فروری 2019 کی طرح کا ایک نیا واقعہ ہونے جا رہا تھا، لیکن پاک فوج نے اس واقعے کو ہونے سے پہلے ہی روک دیا، یعنی ختم کر دیا، یعنی انڈیا کو اس طرح کے واقعہ کرنے کا راستہ ہی نہیں دیا۔ نریندر مودی اور بھارت پاکستان میں گھسنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے نہ تو وہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں گھس سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حریت پسند ہیں، انہوں نے نئے سرے سے اور نئے عزم سے ایک تحریک شروع کر دی ہے۔ انہوں نے بھی ان کو مارنا شروع کر دیا ہے، کافی ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آ چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فوج خود گیڈر بن گئی ہے، وہاں پر موجود بھارتی فوجی ڈیوٹی کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ بڑی خبر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی، اور اب یہ میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی سینٹ کے الیکشن ہوں گے، 2 چیزوں کی لاٹری لگ جائے گی۔ ایک تو 18ویں ترمیم کی لاٹری لگے گی، یعنی اسے ختم کر دیا جائے گا، اور دوسری لاٹری لگے گی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی۔ چیئرمین نیب ابھی کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی عمران خان کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میجر جنرل سے آگے بہت اچھے اچھے لیفٹیننٹ جنرلز بن رہے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ، بہت قابل اور بہت دانا لوگ ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے اور ان پر اپنا کرم کرے، آمین۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے پیر پنجر سرکار نے کہا کہ ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے، ماں جیسا رشتہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔
کسی کی بھی ماں ہو ہم اس کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اور جیسے اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کی ماؤں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خواہ وہ ماں کسی کی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ شریف فیملی کو یہ معاملہ بہتر طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ ہماری تو میاں نواز شریف سے کوئی بات نہیں ہے، وہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے ملک کی خدمت بھی کی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن کچھ باتوں کی وجہ سے ہمارا ان سے اختلاف ہے اور کچھ باتوں کا ہمیں افسوس ہے، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، ہمیں ان معاملات کا دکھ ہے، وہاں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ ہے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ اس موقع پر ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ ان کی والدہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں گے۔ ناظرین، پیر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے اور زیادہ سیٹیں لی ہیں پی ٹی آئی نے، اور یہ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ گلگت بلتستان میں زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی ہی لے گی اور اب وہاں پر حکومت بھی پی ٹی آئی ہی بنائے گی۔ پیر صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ گلگت بلتستان عمران خان کی جگیر ہے، اور جگیر تب بنے گی جب کم از کم 18 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی۔ وہاں پر الیکشن بہت اچھے ہوئے اور بڑی اچھی طرح سے کیمپین چلی، جس کے بعد پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ ظاہری طور پر تو کوئی دھاندلی والا معاملہ نظر نہیں آتا، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اس پر پیر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ پہلے ہی ہارنے پر دھاندلی کے الزام لگانے کا پروگرام بنا چکے تھے، اور یہ ان کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، یہ لوگ نہیں بدل سکتے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پہاڑ آپس میں جگہ بدل سکتے ہیں لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، نہ انسان مانا ہے اور نہ مان سکتا ہے۔ یہ جو بلاول ہے میں اسے زرداری ہی کہوں گا، کیونکہ بھٹو ایسا نہیں تھا، بے نظیر بھی ایسی نہیں تھی، اور نہ ہی نصرت بھٹو ایسی تھی۔ جس طرح بلاول سیاست کر رہے ہیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے، اور یہ مریم جو سیاست کر رہی ہے وہ بھی سیاست نہیں ہے، کیونکہ سیاست ایک بڑی وسیع و عریض چیز ہے۔ سیاست کو آپ عبادت کہیں تو کہہ سکتے ہیں، یا آپ اسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں یہ نہ تو عبادت ہے نہ ہی جھوٹ، یہ صرف اور صرف منافقت ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق جب 15 نومبر کو الیکشن ہوئے اور رات کو 8 بجے خبریں آنے لگیں تو آصف زرداری حرکت میں آئے، انہوں نے تمام جیتنے والے آزاد امیدواروں کے نمبر لیے اور پھر ان میں سے جیتنے والے 8 آزاد امیدواروں سے رابطے کیے اور کچھ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ تو آخر میں میری دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔